اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب جو مجھے سن رہے ہیں، جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان تمام کو میرا بہت بہت سلام۔ حاضرین محترم، آج ہم لکی سیمنٹ کے حوالے سے ایک بڑی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ امید ہے جب آپ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ فیکٹری ہمارے علاقہ جنگل کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ ہم لکی سیمنٹ فیکٹری کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ لاجک کیا ہے؟ کیا ہم جسٹ فار نتھنگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کوئی بھی چیز ہے، اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں اور نقصان کتنا بڑا ہے۔ دوستو، ہمارا علاقہ جنگل، یہ قدرت کے حسین مناظر پر مشتمل ہے۔ ایک دفعہ جو آدمی یہاں سے گزر جاتا ہے وہ برملا کہتا ہے کہ آدھی جنت تو اللہ پاک نے آپ کو یہاں پہ دے دی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوستو، یہ ٹورزم زون بنتا ہے، نہ کہ انڈسٹریل زون۔ اب گورنمنٹ اس کو جیسے کہ نیشنل پارک بنانے کا عندیہ دے چکی تھی، اور جگہ جگہ پہ اس کو نیچر ریزرو یا پروٹیکٹڈ ایریا جو ہے نا، وہ جگہ جگہ آپ کو لکھا نظر آئے گا۔ تو یہ ٹورزم زون کے لیے سوٹیبل ہے، نہ کہ انڈسٹریل زون کے لیے۔ سب سے پہلا اس کا جو نقصان ہے وہ ہے انسانی صحت پر۔ دوستو، سب سے پہلے جو دو عام چیزیں ہیں جو ہر انسان کا بنیادی حق ہے، وہ ہے اس کو صاف پانی ملے، اور دوسرا اس کو صاف آب و ہوا ملے۔ اب یہ دونوں چیزیں، ان بنیادی حقوق کو اس طرح کر دیتی ہیں کہ یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہو جاتا ہے۔ پانی جو ہے یہ زندگی ہے، اور جب یہ بلاسٹنگ کرتے ہیں اپنے مائننگ ایریا میں لائم سٹون نکالنے کے لیے، زیر زمین دور تک چلا جاتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے ہیں، اور پانی کی سطح جو سامنے زمین پہ ہوتی ہے، اوپر کی سطح، وہ کئی فٹ نیچے چلی جاتی ہے۔ ایسا ہو چکا ہے، مہان کا علاقہ دیکھ لیں، اور جہاں جہاں فیکٹریز نے بلاسٹنگ کی ہے وہاں پہ شگاف پڑتے ہیں اور پانی نیچے چلا جاتا ہے، اور پلس وہ پانی زہریلا بھی ہو جاتا ہے۔ اب آب و ہوا کو دیکھیں تو آب و ہوا کو یہ کس طرح فیکٹری خراب کرتی ہے، اور پھر اس سے کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ امریکہ کا ایک ادارہ ہے، اس کی رپورٹ ہے کہ ایک یونٹ ایک سال میں 5 لاکھ ٹن سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ یہ ایئر میں چھوڑتی ہے دھوئیں کی شکل میں، اور یہ تمام چیزیں پھر انسان کہ سانس کے راستے سے اس کے پھیپھڑوں میں جاتی ہیں، اور جو اس کا اثر جلد پہ ہوتا ہے، آنکھوں پہ ہوتا ہے۔ تو جو بیماریاں ہیں وہ پھیپھڑوں کا کینسر ہے، آنکھوں کی بیماریاں ہیں، جلد کی الرجی ہے، دل، جگر، تلی اور سانس کی بیماریاں ہیں۔ یہ بیماریاں ہماری نسل کو تو لگیں گی، لیکن یہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی بڑھ جائیں گی، بلکہ کیونکہ فیکٹری پہلے ایک پلانٹ لگاتی ہے، جب اس سے اس کو پروفٹ ہوتا ہے اربوں کے حساب سے، تو پھر وہ دوسرا پلانٹ لگاتی ہے، پھر وہ تیسرا پلانٹ لگاتی ہے، یعنی ان کا پھر کام رکنے میں آتا ہی نہیں۔ اور یہ ایک یونٹ اگر 5 لاکھ ٹن سالانہ چھوڑتا ہے، تو پھر جب 2 یونٹ لگیں گے وہاں پہ 3 یونٹ لگیں گے، تو یہ دیکھ لیں پھر 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ ٹن سالانہ یہ سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ چھوڑے گا، اور اس طرح پھر لوگ نسل در نسل بیمار ہوتے رہیں گے، اور سرمایہ دار اپنا سارا سرمایہ
سمیٹتا رہے گا. اور یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ فیکٹریاں دن کو دھواں نہیں چھوڑتی. محکموں کی طرف سے ان کو ہوتا ہے کہ دن کو تو لوگ دیکھ لیں گے، یہ رات 12 کے بعد جو ہے نا یہ دھواں چھوڑتی ہیں، اور پھر صبح جب لوگ اٹھتے ہیں تو ان کے گھروں میں، ان کی نالیوں میں، ان کی فصلوں میں وہ اس کی تہ جمی ہوتی ہے. اس لیے دوستو، یہ جو بنیادی 2 چیزیں ہیں، بنیادی حقوق ہیں، ایک ہے انسان کے لیے صاف پانی اور دوسرا صاف ہوا. یہ دونوں کو ایسا ڈسٹرب کرتی ہے کہ بندہ، اب جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ نقل مکانی تو نہیں کر سکتے، ان کے آباء و اجداد کی جگہ ہے، لیکن وہ پھر اس ساری چیزوں کو سفر کرتے ہیں. IMF کی رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، پانی کے حوالے سے، اور وہ رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا 3را بڑا ملک ہے جو پانی کے شدید دباؤ کا شکار ہے. اور دوسرا آپ جنگلات کے حوالے سے دیکھ لیں تو یہ 25% جنگلات کا ہونا کم از کم ایک ملک کے لیے ضروری ہے اگر اس نے گلوبل وارمنگ سے بچنا ہے. تو پاکستان کا تو آلریڈی جو محکمے ہیں وہ 5% جنگلات بتاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں کوئی 3% کے قریب ہوں گے، 2.5 سے 3% جنگلات. اب جو فیکٹریاں آلریڈی لگ چکی ہیں، جن میں DG سیمنٹ ہے، بیسٹ وے ہے، پاکستان سیمنٹ ہے. دوستو WWF کی رپورٹ، یہ جو ادارہ ہے نا، ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے. اس کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے. یقین جانیے کہ انہوں نے لکھا ہے اس رپورٹ میں کہ بھائی جان، کوئی بھی ایک بھی پبلک انٹرسٹ کا وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا، اور پبلک انٹرسٹ کی کوئی چیز ہے، ریکوائرمنٹ وہ انہوں نے پوری نہیں کی. ان لافل طریقے سے، انلیگل طریقے سے، دھن دھوس اور دھاندلی سے یہ فیکٹریاں لگائی گئی ہیں، اور لوگوں کی زندگی اجیرن ان فیکٹریوں نے بنا رکھی ہے. اب دیکھیں، بچھال میں یہ فیکٹری لگنی تھی، لکی سیمنٹ، لیکن وہ نیگیٹو زون ہونے کی وجہ سے وہاں سے ان کو پرمیشن نہیں مل سکی، اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دے دیا. اب دوسری بات سنیں کہ اگر بچھال پہل پتڑا کا ایریا نیگیٹو زون ہے، جہاں پہ اتنی جنگلات نہیں ہیں، اتنی جنگلی حیات نہیں ہیں، تو ہمارا علاقہ تو ان سے کہیں بہتر ہے کہ اس کو نیگیٹو زون پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے. گھنا جنگل ہے، جنگلی حیات ہے، اور وائلڈ لائف سینچریز ہیں وہاں پہ 6 کے قریب پروٹیکٹڈ ایریا. ایک کرنگل ہے، دل جبہ ہے، کسک ہے، پھڈیال ہے، مکھیالہ ہے، پریرڑا ہے اور آڑا ہے. یہ 6-7 جو سینچریز بنتی ہیں نا، وائلڈ لائف سینچری، یہ ہمارے علاقہ جنگل میں یہ آ رہی ہیں. اور ان کو دیکھ لیں آپ کہ یہاں پہ کتنی لائف جو ہے نا، ان کی گھنے جنگل ہیں اور ایک جنت نظیر وادی نظر آتی ہے. تو اس کو نیگیٹو زون ایریا کے لیے ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ یہ نیگیٹو زون ہو جائے تاکہ پھر کسی کو ضرورت نہ ہو. کیونکہ ایک لکی سیمنٹ تو لگنی نہیں ہے نا یہاں پہ. لکی سیمنٹ لگے گی تو سنی سیمنٹ ہے، وہ بھی آئیں گے، وہ بھی پائپ لائن میں. اس کے بعد زین سیمنٹ ہے یا فاطمہ سیمنٹ ہے، وہ بھی لوگ آئیں گے. تو اس لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں، جتنے بھی ہم لوگ جنگل ایکشن کمیٹی ہے وہ کوششیں کر رہی ہے، ریلیاں نکال رہی ہے، یا میڈیا پہ جو ہے نا وہ اپنا سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ جتنی بھی کوششیں ہم کر رہے ہیں اور جتنے سیاسی لوگوں کو ہم انوالو کر رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ ہم صرف علاقے کے اس وسیع تر مفاد کہ جس نے آگے نسلوں تک جانا ہے اس کو ہم بچا رہے ہیں. اس میں ہم بحیثیت انسان، اگر انسان کا نہیں سوچیں گے، اپنی کمیونٹی کا نہیں سوچیں گے اور انسانیت کا نہیں سوچیں گے، تو پھر کون سوچے گا؟ ہماری آنے والی نسلیں تو ابھی آئی نہیں ہیں جنہوں نے اس میں سفر کرنا ہے، تو ان کی جنگ ہم لڑیں گے انشاءاللہ. اب ہم نے اس میں کیا کیا، ہماری کارکردگی کیا ہے، ذرا یہ بھی تو سن لیں پلیز. اس میں جناب ہمارا بشارت میں 26 جون کو اجتماع ہوا تھا، بڑا جوش و خروش تھا، اور لوگوں نے اس اجتماع میں کہا کہ ہم ہر صورت میں لکی سیمنٹ والوں، ان سیمنٹ مافیا کو
ان سرمایہ داروں کو ہم روکیں گے، چاہے ہمیں جس حد تک بھی جانا پڑے۔ تو جنگل ایکشن کمیٹی کا اس دن قیام عمل میں آیا تھا، غالباً 20 ممبران پہ۔ اسی طرح انہی دنوں میں نے ذاتی طور پہ آڑا ہائی سکول میں ایک 22 ڈوک آڑا کا اجلاس بلایا، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، لوگوں نے شرکت کی، اور لوگوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم کسی قیمت پر لکی سیمنٹ کو یا کسی اور سیمنٹ فیکٹری کو اپنے علاقے میں لگنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آڑا یونین کونسل میں ایک فیکٹری ریوال سیمنٹ فیکٹری، اس نے جو سڈانڈی کا حال کر رکھا ہے، جو موہن کے جنگلات کا حال کر رکھا ہے، اب پریڈا کی طرف موو کر رہی ہے۔ اب وہ اور ایک پلانٹ لگا رہے ہیں 6000 ٹن کا۔ تو وہ ہم نے سوچا کہ بھائی ہم تو پہلے ہی اس میں بڑے سفر کر چکے ہیں، ہمیں بہت سے مسائل ہیں فیکٹریوں کی وجہ سے، لہٰذا ہم نہیں لگنے دیں گے۔ تو آڑا کا بھی اکٹھ کیا ہم نے، ایک ایکشن کمیٹی شاہ پور سیدہ میں، چوہا گنج علی شاہ میں، نیچے یو سی چوہا گنج علی شاہ کی بن گئی۔ پھر ہم نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، ہم نے تقریباً کوئی 200 کے قریب اپلیکیشنیں پٹ کی ڈپٹی ڈائریکٹر چکوال کو لاہور کو، اور ان کو ہم نے اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ 17 اگست کو ہماری جنگل ایکشن کمیٹی کی ریلی تھی، میں آڑا سے ریلی لے کے گیا اور ہم بشارت گئے، اور بشارت سے بہت زیادہ متحرک لوگ تھے، بہت زیادہ عوام تھی، گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، کاروں پہ۔ وہ سب لوگ ہمارے ساتھ مل کے ہم نے جو ہے وہ اے سی آفس چوہا سدن شاہ میں اے سی صاحب سے بھی بات کی۔ ہر ممبر نے وہاں بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، کیونکہ ہمارے سامنے ایک ایکسپیریمنٹ ہو چکا تھا، اور جو علاقہ کون کی فیکٹریز تھی ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ تھا۔ لہٰذا ہم نے وہاں پہ اپنا پورا احتجاج ریکارڈ کروایا اور ایک اپلیکیشن اپنے دستخطوں سے دی، اور دے کے اے سی صاحب کہا کہ آپ گواہ رہیں، یہ ہمارا اجتماع دیکھ لیں، تو یہ ہمیں اگر یہاں پہ انصاف نہیں ملتا تو ہم پھر چکوال میں اسی طرح اجتماع کریں گے، ہم پنجاب لیول پہ اور اسلام آباد لیول پہ بھی انشاءاللہ جائیں گے۔ تو اس میں ہماری 28 اگست کو ایک شاہ پور سیدہ کی ریلی تھی، وہ ان کی ریلی تھی نیچے جو ایکشن کمیٹی ہے چوہا گنج علی شاہ کی، لیکن ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اور اس وقت ایک اور واقعہ پیش آیا کہ محو سلطانہ صاحبہ جو کہ خصوصی نشست پہ MP ہیں، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں آواز اٹھائی۔ اس میں یاسر رمائیوں صاحب جو ہیں وزیر ہیں، ان کا بڑا رول ہے، انہوں نے دستی کمیٹی بنا دی، اب وزراء کی کمیٹی ہے، اور اس نے راجہ رضوان صاحب نے بڑا اہم رول ادا کیا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ پروٹیسٹ میں سپیچز کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں بھی علاقے کے اوپر یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ میجر طاہر اقبال بھی آئے، اور انہوں نے بھی ہمیں جو ہے نا وہاں پہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں لگنی تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن تنویر اسلم سیٹھی صاحب ابھی تک خاموش ہیں، وہ آلریڈی جو ہے نا وہ ایک ووٹ تو یہاں سے لیتے ہیں، MPA بھی ہیں ہمارے، لیکن انہوں نے اس میں کوئی رول پلے نہیں کیا، اور ہمیں ان پہ افسوس ہے۔ اور علاقے کو سوچنا چاہیے کہ جو بندہ برے وقت میں ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو، اس کو پھر آئندہ کے لیے ووٹ دینے ہیں یا نہیں دینے، یہ سارے علاقے کا کام ہے۔ تو یہ وزراء کی کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، میڈیا کوریج ملی، ٹھیک ہے۔ اور سیٹھی صاحب بشارت ایک میچ پہ آئے، لیکن وہاں بھی انہوں نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا، تو اس پہ ان افسوس ہی کہا جا سکتا ہے۔ پھر DC صاحب نے دورہ کیا جنگل علاقہ کا، ان کا تعاون بھی اچھا خاصا، اور ان کی جو ہے نا وہ اچھی خاصی ایک ہمیں مدد ملی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ہماری مدد کریں گے۔ تو حالات ہمارے حق میں الحمدللہ بہت بہتر ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ ایک انفارمیٹو ویڈیو آپ کو کے گوش گزار کروں جو مجھے نالج ملا ہے۔ تو اس میں دیکھ لیں کہ ہمارا ایریا نیچر ریزرو ہے، پروٹیکٹڈ ایریا ہے، اور ہم اس پروٹیکٹڈ ایریا کو اب سیمنٹ مافیا یا سرمایہ داروں کے ہاتھوں انشاءاللہ برباد نہیں ہونے دیں گے، اور اپنی نسلوں کو کے لیے ایک مثال چھوڑ جائیں گے کہ بھائی دیکھیں ہم نے تحفظ کیا ہے، آپ بھی اپنے علاقے کا تحفظ کریں۔ اب دیکھیں ہمارے آباء و اجداد اس جنگل کے سر پہ انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، اپنے مال مویشی پالے ہیں،
اپنی گزر بسر کی ہے، کیونکہ بارانی علاقوں میں مربع تو نہیں ہوتے نہری علاقوں کی طرح، لیکن پہاڑ تو ان کو ہم مربع کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے مربع ہیں۔ تو اس سلسلے میں دیکھ لیں، اس میں ایک تو ہمارا ایریا ایسا ہے کہ وہ پروٹیکٹڈ ایریا ہے، وائلڈ لائف یہاں پہ بہت زیادہ ہے، جنگلی حیات، تو ان کو ہم نے جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنے لوگوں کو ہم نے بچانا ہے، اپنی آبادیوں کو بچانا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہاسپٹل ہیں، کالج ہیں، اسکول ہیں، تو یہ آبادیوں کے نزدیک سارا کچھ جو انہوں نے کھیل کھیلنا ہے اور یہ پورے علاقے کو تباہ کرنا ہے، یہ ہم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ آپ کا ٹائم لوں، لیکن اس میں اگر کوئی آپ کسی بھائی کو مسئلہ ہو، کوئی سوال میں نہ بتا سکا، کسی کا حل میں نہ دے سکا ہوں، کسی چیز کی انفارمیشن مس ہو گئی ہو، تو مجھے آپ ضرور جو ہے نا وہ آگاہ کریں۔ بہت شکریہ، ویڈیو دیکھنا، اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔